اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ فی السماوات والارضین والسلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وهم بآیاتنا یوقنون صلوات برادران گرامی، کسی قسم کا اس میں کوئی شک و ریب نہیں ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام رسولوں سے افضل ہیں، تمام اولو العزم انبیاء سے افضل ہیں، اور جو افضل ہوتا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ہر چیز میں افضل ہو۔ بسم اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ بعض چیزوں میں افضل ہو اور بعض چیزوں میں وہ مفضول ہو جائے۔ مثلا وہ اپنے علم میں افضل ہو لیکن علم میں اس سے زیادہ کوئی اور افضل ہو تو یہ افضلیت نہیں ہے۔ وہ علم میں کوئی اور افضل ہو گیا تو وہ تو برابر ہو گئے، وہ علم میں افضل ہے، وہ علم میں افضل ہے۔ اگر کوئی کرم میں افضل ہے پوری دنیا سے اور اس کے مقابل اگر کوئی عبادت میں زیادہ افضل ہو گیا، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آواز صحیح پہنچ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی، لگ رہا تھا مجھے کہ یہ مسئلہ ہوگا یہاں پہ۔ تو افضل جو ہوتا ہے پھر میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے جی، یہ تو لاؤڈ سپیکر کا، یہ لاؤڈ سپیکر والوں کا قصور ہے، میری تو غلطی اس میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد وعلی محمد۔ تو افضل دراصل وہ ہوتا ہے جو ہر بات میں افضل ہو، جو ہر کمال میں افضل ہو، جو ہر صفت میں افضل ہو۔ یعنی روئے زمین سے اس سے بڑا کوئی صادق بھی نہ ہو، روئے زمین سے اس سے بڑا کوئی امین بھی نہ ہو، روئے زمین پہ اس سے بڑا کوئی عابد بھی نہ ہو، روئے زمین پہ اس سے بڑا کوئی کریم اور سخی بھی نہ ہو، تو افضل ہے نا۔ یہ نہیں کہ کسی چیز میں افضل ہو اور کسی چیز میں افضل نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ تو افضل نہیں ہے۔
افضل وہ ہوگا جو ہر بات میں افضل ہو۔ اگر ہم سرور دو عالم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء سے وہ افضل ہیں، تو پھر ہر نبی سے ہر صفت میں افضل ہونا چاہیے انہیں۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ پھر کسی نبی کی آل بھی میرے نبی کی آل سے افضل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑی سادہ سی بات عرض کر۔ اگر کسی دوسرے نبی کی آل میرے نبی کی آل سے افضل ہو جائے تو یہ تو پھر افضلیت نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ایک آل ہے، ایک ہمارے نبی کی آل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل جناب اسحاق سے شروع ہو جاتی ہے، اس آل میں سارے نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جناب اسحاق سے، اور کہاں تک جاتی ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، کیونکہ جناب مریم بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام سے ہیں۔ باپ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو ماں ہے جناب مریم وہ اولاد ابراہیم سے ہے۔ تو یہ اس طرح سے اسحاق علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تمام انبیاء گزرے ہیں، سارے نبی ہیں، ان میں رسول بھی ہیں، ان میں اولو العزم رسول بھی ہیں۔ تو یہ ہے آل ابراہیم، اور میرے نبی کی آل امیر المومنین سے شروع ہوتی ہے اور مہدی دوراں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر میرے نبی کی آل ابراہیم کی آل سے افضل نہ ہو تو یہ رسول اللہ پھر افضل نہیں رہیں گے ابراہیم سے۔ بڑی سادہ سی بات عرض کی ہے، بڑا زور لگا رہے ہیں آج کل لوگ اس بات پہ، بڑا زور لگا رہے ہیں، پورا میڈیا گواہ ہے کہ اتنی کوشش کی جا رہی ہے جی وہ نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں آل محمد کو۔ نبیوں سے کیوں بڑھاتے ہیں بھائی؟ نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، پتہ نہیں نبیوں سے کیوں بڑھا دیتے ہیں آل محمد کو؟ تمہیں اپنے رسول کی آل سے دشمنی ہے تو عشق رسول کا دعویٰ کیوں کرتے ہو بھائی؟ اوہ آل ابراہیم سے اپنے رسول کی آل کو افضل مانو تو ہمارے نبی ابراہیم سے افضل ہوں گے۔ اگر آل ابراہیم سے افضل نہیں مانا، وہ آل ابراہیم میں سارے انبیاء ہیں۔ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک اسحاق علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ابراہیم کی ساری اولاد اور آل وہ معصوم ہے، چونکہ نبی ہیں اور رسول ہیں اور اولو العزم پیغمبر ہیں، تو پھر آل محمد کو بھی معصوم ماننا پڑے گا نا۔ اگر غیر معصوم مانا تو یہ تو رسول اللہ کی تنخیص ہو جائے گی کہ ہمارے نبی کی آل غیر معصوم ہے، ابراہیم کی آل معصوم ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے کیسے افضل ہو جائیں گے؟ ایک طرف کتابیں لکھ رہے ہیں کہ جی کچھ نبی ایسے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، ہمارے نبی کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، اس موضوع پہ سر الشہادتین لکھی گئی، پوری کتاب لکھی گئی کہ یہ شرف تو رسول اللہ کو نصیب نہیں ہوا شہادت والا، تو یہ رسول اللہ کا مقام کم ہو جائے گا، باقی انبیاء جو شہید ہوئے ہیں ان کا مقام بڑھ جائے گا، اور ہمارے نبی سید المرسلین نہیں رہ سکتے جب تک ہر کمال میں دوسرے انبیاء سے
وہ زیادہ افضل نہ ہوں، تو اس لیے سر الشہادتین لکھنے والے نے یہ ثابت کیا کہ حسن اور حسین علیہم السلام کی شہادت، چونکہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، دراصل رسول اللہ کی شہادت ہے، اس لیے اس شرف میں بھی کوئی نبی ہمارے نبی سے افضل نہیں ہے۔ محمد بن سہل العثیمین سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، ابھی زندہ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے شرح عقیدۃ الواسطیہ، اس میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو کمال باقی انبیاء سے ظاہر ہوئے ہیں اور رسول اللہ میں ظاہر نہیں ہوئے، تو یہ تو رسول اللہ کا نقص ہے، اللہ نہ کرے رسول اللہ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ مثلا انہوں نے کہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام تو آگ سے زندہ نکل آئے، اور ہمارے نبی تو آگ میں نہیں ڈالے گئے کہ اس سے زندہ نکلے ہوں، تو اس شرف میں تو ابراہیم بڑھ جائیں گے اور ہمارے رسول کیسے افضل ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابی میں یہ کمال موجود تھا کہ ابو مسلم خولانی آگ سے زندہ نکل آیا، جو کہ رسول اللہ کا صحابی ہے، تو جب رسول اللہ کا صحابی آگ سے زندہ نکل آتا ہے تو پھر رسول اللہ تو بدرجہ اولا یہ شرف اور یہ کمال رکھتے ہیں، تو اس لیے ابراہیم سے افضل ماننا پڑے گا۔ تو بھائی جب رسول اللہ کے صحابی کے لیے اس کمال کے قائل ہو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام والا کمال رسول اللہ کا ایک صحابی رکھ سکتا ہے، تو کیا رسول اللہ کی آل ایسا کمال نہیں رکھ سکتی؟ لیکن اگر آپ کہیں کہ علی علیہ السلام میں یہ کمال موجود ہے، تو فوراً کہا جائے گا کہ یہ تو کافر ہو گیا ہے، یہ غالی ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ علی کے لیے کہلایا کہ آگ سے زندہ نکل سکتے ہیں، لیکن صحابی کے لیے نہیں، صحابی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، صحابی کے لیے بے شک ہوتا رہے، آپ اسے ثابت کرتے رہیں، صحابی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا کہنے لگے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بحیرہ احمر شگافتہ ہو گیا، سمندر پھٹ گیا اور اس میں سے وہ اپنے بنی اسرائیل سمیت نکل گئے، تو ہمارے نبی میں تو یہ کمال موجود نہیں ہے، انہوں نے تو یہ کر کے نہیں دکھایا، تو پھر اس میں تو جناب موسیٰ افضل ہو جائیں گے۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، علا ابن حضرمی یہ بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں، یہ پانی پر چلے ہیں، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کمال ہے۔ موسیٰ تو دریا کو خشک کر کے اس میں سے خاک پر چلے ہیں، لیکن رسول اللہ کا صحابی علا ابن حضرمی پانی پہ چلا ہے، تو یہ کمال جب رسول اللہ کے صحابی میں موجود ہے تو رسول اللہ میں بدرجہ اتم پہلے موجود ہونا چاہیے، تو اس لیے موسیٰ سے افضل ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر یہی کمال آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے نسبت دے دیں کہ علی پانی پہ چل سکتے ہیں، تو فوراً کہا جائے گا کہ یہ تو کافر ہو گئے، یہ تو مشرک ہو گیا۔ اور میرے بھائی، اپنے نبی کی آل کے کیوں دشمن ہو گئے ہو؟ یہ تیرے نبی کی آل ہے، اسے آل ابراہیم سے افضل ماننا پڑے گا تو رسول اللہ کی افضلیت ثابت ہوگی۔ یہ رسول اللہ کی آل ہے، اسے معصوم مانو گے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی آل پر افضلیت ثابت ہوگی۔ ابراہیم کی آل سے زیادہ کمالات اپنے نبی کی آل میں مانو گے تو رسول اللہ کی توجہ فرما رہے ہیں۔ نہیں جی وہ انبیاء ہیں، انبیاء افضل ہوتے ہیں، انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہوتا۔ اب کتاب امام احمد ابن حنبل کی ہے جس کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل، جس کے متعلق وہ خود فرماتے ہیں کہ جو روایت میری مسند میں موجود نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس مسند میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ابن عباس نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے تھے، ان کلمات کے پڑھنے کے بعد اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ تو یا رسول اللہ وہ کلمات کیا تھے؟ شیعہ کتاب سے تو میں پڑھ نہیں رہا ہوں، میں تو امام احمد ابن حنبل کی مسند سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کلمات کیا تھے جو آدم نے پڑھے اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو رسول اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، آدم نے کہا تھا اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، علی مرتضیٰ کا واسطہ، فاطمۃ الزہرا کا واسطہ، حسن مجتبیٰ کا واسطہ، حسین شہید کربلا کا واسطہ، ان پانچوں پاک ہستیوں کا واسطہ دے کے میں آدم تجھ سے سوال کرتا ہوں میری توبہ کو قبول کر لے۔ تو اللہ نے ان پانچوں کے واسطے سے آدم کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ واسطہ دینے والا افضل ہوتا ہے یا جن کا واسطہ دے وہ افضل ہوتے ہیں؟ شاید میں بات نہیں سمجھا سکا آپ کو۔ واسطہ دینے والا کون ہے اور آدم کون ہے؟ نبی۔ آدم کون ہے؟ ابو البشر۔ آدم کون ہے؟ مسجود ملائک۔ آدم کون ہے؟ صفی اللہ اور اللہ کا نبی۔ تو اللہ کا نبی پنج تن کا واسطہ دے رہا ہے تو ثابت ہوا کہ یہ پنج تن پاک آدم سے افضل ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بس دو باتیں عرض کرنی ہیں، زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا۔ اسی امام احمد ابن حنبل سے دو روایتیں اور پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم ب14,000 سنہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے میں اور میرا بھائی علی حالت نور میں اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو خلقت آدم سے 14,000 سال پہلے حالت نور میں رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرے وہ افضل ہوگا یا 14,000 سال بعد خلق ہونے والا افضل ہوگا؟ اور اسی مسند احمد ابن حنبل سے تیسری روایت، اور یہ آپ کی زیادہ زحمت نہ دوں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون لکھ رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل۔ کس میں؟ اپنے مسند میں۔ شیعہ کتاب کا حوالہ میں نہیں دے رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی عزمہ وإلى ابراہیم فی حلمہ وإلى موسیٰ فی منطقہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ، جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو اس کے عزم میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو اس کے حلم میں دیکھنا چاہے، موسیٰ کو اس کے تکلم اور منطق میں دیکھنا چاہے، اور عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو وہ میرے بھائی علی کی طرف دیکھے۔ تو جو 5 اولو العزم انبیاء کی صفات لے کے بیٹھا ہو
وہ علی افضل ہوگا یا وہ انبیاء افضل ہوں گے جن کے پاس ایک ایک صفت موجود ہے؟ آپ کو شاید نہیں سمجھا، آدم کے پاس تو صرف علم ہے نا، حلم تو نہیں ہے۔ ابراہیم کے پاس حلم ہے، عزم تو نہیں ہے، عزم تو کہا جا رہا ہے نوح کے پاس ہے، منطق موسیٰ کے پاس ہے، زہد عیسیٰ کے پاس ہے، ایک ایک صفت ہر نبی کے پاس ہے، اور یہ ساری صفتیں ان انبیاء کی اکٹھی ہو جائیں تو میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں موجود ہیں، تو پھر علی افضل ہے نا بھائی، جو تمام انبیاء کی صفتیں لے کے بیٹھے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دلائل کا انبار لگایا جا سکتا ہے لیکن دامن وقت میں بالکل ہی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آل محمد جہاں تک بھی ہیں اور جہاں تک چلے ہیں، ان کی عظمت اور ان کی شان، یہ صرف امیر المومنین کی بات نہیں، امیر المومنین کی اولاد جس امام کی آج شہادت ہے، اسی امام کے آپ مقام و مرتبے کو اگر دیکھیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی کنیز سے جب سوال کیا کسی نے کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں زین العابدین کی تعریف ذرا مجھے کر کے دکھائیں، ان کا تعارف مجھے کرائیں، تو اس نے کہا کہ لمبا تعارف کراؤں یا مختصر تعارف؟ اس نے کہا تو اپنے امام کا تعارف ایک جملے میں کر، ایک سطر میں اپنے امام کا تعارف کرا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ما اتیتہ بطعام نہارا ولا فرشت فراشا لیلا لہ قطو۔ وہ کہتی ہے کہ میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا تعارف ایک سطر میں اس انداز میں کراؤں گی کہ یہ وہ امام ہے جس کے لیے پوری زندگی میں دن کو کھانا نہیں لے گئی چونکہ روزے سے ہوتے تھے، اور رات کو کبھی میں نے ان کے لیے بستر نہیں بچھایا چونکہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ یہ ہیں آل محمد، یہ ہیں آل رسول۔ حج کا موقع ہے، حشام ابن عبد الملک وقت کا بادشاہ خانہ کعبہ کے حج کے لیے آیا ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا تھا لیکن لوگوں کو ہجوم اتنا زیادہ تھا، دھکے لگے، تھک ہار کے پسینے میں شرابور پیچھے ہٹ کے اونچی جگہ پہ کرسی ڈال کے جا بیٹھا، ہانپتا کانپتا ہوا، اور بادشاہ وقت ہے لیکن لوگوں نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیا، ہجوم اتنا زیادہ ہے، کسی نے توجہ ہی نہیں کی کہ یہ بادشاہ ہے۔ تو اس کے مشیر وزیر پیچھے کرسی کے کھڑے ہوئے تھے اور وہ کرسی پہ بیٹھا تھا، اتنے میں ان کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ ایک انسان اسی ہجوم میں سے آگے بڑھا حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے۔ احسن الناس وجہن، جس کا چہرہ یوں چمک رہا تھا جس طرح چودھویں کا چاند ہوتا ہے۔ انصفہم ثوباً، ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں حاجی موجود تھے، لیکن انصفہم ثوباً، ان تمام حاجیوں میں صاف ستھرا ترین لباس اسی انسان کا ہے۔ لباس سب سے زیادہ صاف ستھرا، چہرہ سب سے زیادہ چمکتا ہوا حسین، وَأَطْيَبَهُمْ رَائِحَةً، اور اس کے جسم سے جو خوشبو پھوٹ رہی تھی وہ جنت کی خوشبو کو شرمندہ کر رہی تھی۔ میں فضائل کی آخری بات عرض کر رہا ہوں، جسم سے پھوٹنے والی خوشبو جنت کی خوشبو کو شرمندہ کر رہی ہے، چہرے سے پھوٹتا ہوا نور سورج کو شرمندہ کر رہا ہے اور اس کی تابندگی کو ماند کر رہا ہے، اور لباس تمام حاجیوں میں سب سے زیادہ صاف اور ستھرا۔ تو جیسے ہی آگے بڑھا ہجوم خود بخود چھٹنے لگا،
جیسے فرشتے آگے موجود ہوں وہ راستہ بنا کے دے رہے ہوں۔ وہ ہستی بڑے اطمینان سے، بڑے وقار سے چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ لوگوں کا ہجوم خود بخود چھٹ گیا اور اس ہستی نے جا کے بڑے اطمینان سے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ جب اس نے بوسہ لیا تو وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے وزیر مشیر وغیرہ، انہوں نے حشام بن عبد الملک وقت بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ حجر اسود کا بوسہ لینے گئے لیکن دھکے دے کے لوگوں نے پیچھے ہٹا دیا، آپ کو تو ہاتھ تک لگانا نصیب نہیں ہوا۔ یہ ہستی ہے کون جس کا چہرہ سب سے زیادہ حسین ہے، جس کا لباس سب سے زیادہ صاف ہے، جس کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو سب سے انوکھی اور نرالی ہے؟ یہ کون ہستی ہے؟ تو حشام بن عبد الملک اگرچہ جانتا تھا کہ یہ امام زین العابدین ہیں، یہ سید سجاد ہیں، جانتا تھا کہ یہ حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، جانتا تھا کہ یہ قدوۃ المتقین ہیں اور سید العابدین ہیں، کہ جن کے متعلق جناب حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں امام حسین علیہ السلام آئے تو رسول اللہ نے اپنی آغوش میں بٹھایا، پیار کیا حسین کو، اور اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے اس بیٹے حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی زین العابدین ہوگا، اور میدان محشر ہوگا اور اولیاء کی صفیں لگی ہوں گی، صدیقین کی صفیں لگی ہوں گی، انبیاء اور رسولوں کی صفیں لگی ہوں گی، اور بطناؤں نے عرش سے ایک منادی ندا دے گا اور اعلان کرے گا کہ این سید العابدین، کہ عابدین کا سردار کہاں ہے؟ تو نبیوں اور رسولوں کی صفوں کو چیرتا ہوا وقار سے اور اطمینان سے جو ہستی آگے بڑھے گی وہ امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام ہوں گے۔ ایسی عبادت کہ نبیوں کی صفوں کو چیر کے آگے بڑھے۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو سجدہ کرنے کے لیے پتھریلی زمین کو تلاش کرے، یا کبھی دھوپ میں جلتی ہوئی چٹانوں کو تلاش کر کے ان پہ سجدہ دے، یا کبھی جلتی ہوئی ریت کو تلاش کر کے اس پہ سجدہ دے، یا کبھی اپنے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی خاک پر سجدہ کرے؟ کبھی آپ نے ایسا انسان دیکھا ہے جو ہر نعمت پہ سجدہ کرے، جو ہر خوشی پہ سجدہ کرے؟ یہاں تک آپ نے سن لیا؟ جو ہر دکھ پہ سجدہ کرے، جو ہر مصیبت پہ سجدہ کرے، جو ہر آنے والے غم پہ سجدہ کرے، جو ہر لگنے والے زخم پہ سجدہ کرے، ایسے ہی سید سجاد نہیں بن گئے؟ بہرحال وہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، درمیان میں رہ نہ جائے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، حالانکہ جانتا تھا کہ یہ امام حسین کے بیٹے ہیں، سید علی زین العابدین ان کا نام ہے۔ تو پاس کھڑے تھے جناب فرزدق شاعر، انہوں نے کہا کہ میں اس کا تعارف کراؤں کہ یہ کون ہے، تو نہیں جانتا؟ تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تعارف کرائیں۔ تو اس نے وہاں فی البدی قصیدہ پڑھا، 40 شعروں کا قصیدہ وہیں فی البدی پڑھا جناب فرزدق شاعر نے امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں۔ اس کا پہلا شعر ہے ھذا الذی یعرفہ البطء وطأتہ ویعرفہ الحرم والحل والحرم، کہتا ہے کہ تو اے حشام، اے ملک کے شام کے بادشاہ، اگر تو اسے نہیں جانتا تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جسے بطحہ کی سرزمین جانتی ہے، یہ وہ ہستی ہے جسے خانہ کعبہ جانتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جسے زمزم کا چشمہ جانتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جسے حل و حرم جانتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جسے مقام ابراہیم جانتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دوسرے شعر میں کہتا ہے یقضی حیاء و یقض من محابتہ ولا یکلم الا حین یتبسم،
کہتا ہے یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی اپنی آنکھیں تو حیا سے جھکی رہتی ہیں، لیکن اس کے سامنے لوگوں کی آنکھیں اس کی ہیبت سے جھکی رہتی ہیں، اور کسی کو اس کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں ہوتی مگر اس وقت جب یہ مسکرا رہے ہوں۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ تیسرے شعر میں کہتا ہے ینجاب نور الدجا من نور غرتہ کما ینجاب الشمس الزلل، کہتا ہے جس طرح سورج کا نور اندھیروں پہ چھا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ وہ امام ہے جس کی پیشانی کا نور سورج کے نور پہ چھا جاتا ہے۔ لگتا ہے آپ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں۔ شعر فروزدوق نے بہت بڑا کہا ہے، ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں۔ کہتا ہے ما قال اللہ الا فی تشہدہ، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے کسی سائل کے سامنے کبھی لا نہیں کہا۔ لا کہتے ہیں انکار کو، نہیں کو۔ کسی سائل کے سامنے اس نے نہیں کی، اس کی زبان سے نہیں نکلی نہیں آج تک، لا کا لفظ اس کی زبان سے نکلا ہی نہیں۔ ما قال لا الا فی تشہدہ ولولا التشہد قالا کان لاہ نعم، کہتا ہے اگر تشہد نہ ہوتا، تو پھر تشہد میں آتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو وہاں پہ لفظ لا آتا ہے۔ کہتا ہے اگر تشہد نہ ہوتا اور تشہد میں لفظ لا نہ ہوتا تو یہ وہ اتنا سخی اور کریم امام ہے کہ ساری زندگی کوئی انسان اس کی زبان سے لفظ لا سن ہی نہیں سکتا۔ 40 شعر کا قصیدہ پڑھا، قصیدہ ختم ہوا۔ حشام بن عبد الملک وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ایسا قصیدہ میری شان میں بھی کہے، تو نے حسین کی بیٹے کی شان میں ایسا قصیدہ پڑھا ہے نا، میری شان میں بھی ایسا قصیدہ کہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تیری شان میں بھی ایسا قصیدہ کہہ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط ہے کہ ہاتھ جدن کا جدے، تو ایسا نانا لے آ جیسا اس کا نانا ہے۔ میں ایسا قصیدہ تیری شان میں بھی کہہ دیتا ہوں، وہ ہاتھ ابن کا ابی ہے، تو ایسا بابا لے آ جیسے زین العابدین کا بابا ہے۔ میں ایسا قصیدہ تیری شان میں بھی کہہ دیتا ہوں، وہات امن کا امے، تو ایسی ماں لے آ جیسی زین العابدین کی ماں ہے۔ میں ایسا قصیدہ تیری شان میں بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے پاس وہ نس بھی نہیں ہے، تیرے پاس وہ حس بھی نہیں ہے، تیرے پاس وہ خون کی شرافت ہی نہیں ہے جو اللہ نے اس امام کو عطا فرمائی۔ مکہ و مدینہ کے درمیان ایک زندان میں حشام نے اسے قید کرا دیا، وظیفہ اس کا بیت المال سے بند کرا دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو مولا کو پتہ چلا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے آدمی کو بھیجا کہ جا کے فروزدوق سے پوچھو کہ ماہانہ وظیفہ کتنا ملتا تھا۔ اس نے بتایا، تو امام نے 40 سال کا وظیفہ بھیجا اور فرمایا فروزدوق چونکہ لوح محفوظ پہ تیری زندگی 40 سال لکھی ہے، اس لیے 40 سالوں کا بھیج رہا ہوں۔ اور واقعی 40 سال زندہ رہا، اس کے بعد زندہ نہیں رہا، فوت ہو گیا۔ یہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ نے اس امام کے کچھ فضائل سنے، مولا کی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں سنی، جس طرح فضائل میں اس امام کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طرح مصائب میں بھی اس امام کا کوئی ثانی نہیں۔ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہ مظلوم امام ہے جس نے جلتے ہوئے خیموں میں دستار باندھی ہے۔ جو مصائب اس امام نے دیکھے ہیں، امام حسین نے نہیں دیکھے۔ امام حسین نے اپنی بہنوں کے ننگے سر نہیں دیکھے۔ عزادارو تھوڑا سا مزاج بنائے نا، 4-5 منٹ کا مصائب ہے، ختم کر رہا ہوں۔ مقبول مجلس ہے، بانیان کا خلوص ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت عباس نے جناب زینب کا ننگا سر نہیں دیکھا، علی اکبر نے بطول کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں دیکھی،
میں پڑھ دوں گا، آپ سن لیں گے، لیکن مصائب کی آخری حد عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی انسان اتنا غیور ہو، اتنا غیور ہو کہ اسے غیرت اللہ کا لقب دیا جائے، اتنا غیور ہو کہ غیرت سے اس کا جگر پھٹ جائے، آنسوں کی بجائے آنکھوں سے خون جاری ہو جائے، اتنا غیور ہو انسان، اور اس کی بہنوں اور پھوپھیوں کے سروں پر چادر نہ ہو، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں اور ہاتھ ہو پسے گردن، اور اسی غیور کے ہاتھ میں انہی بہنوں کے اونٹوں کی مہار دے دی جائے کہ تو لے کے چل بازار میں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جی تر میں پھر کہہ دیتا ہوں، کوئی انسان غیرت کی اس منزل پر ہو، اس کی پھوپھیوں کے سر ننگے ہوں، بہنوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں، اور وہ بے پالان کے اونٹوں پہ سوار ہوں، اور انہی اونٹوں کی مہار اسی غیور کے ہاتھ میں دے دی جائے کہ تو اپنی پھوپھیوں کو لے کے بے غیرتوں کے مجمع میں جا، اور اس سے بڑا مصائب کیا ہوگا عزادارو؟ اب سمجھ میں آیا کہ سجاد کا جگر کیوں پھٹ گیا، اب سمجھ میں آیا کہ 36 سال خون کیوں روتا رہا۔ مقبول مجلس ہے، میں تو آپ کے سامنے مصائب پڑھ رہا ہوں نا، حوصلے سے دو لفظ صرف، لمبا نہیں، صرف 2 لفظ۔ آپ نے اہتمام کیا، یہاں لاؤڈ سپیکر ہے، یہاں سامنے مجمع ہے، اللہ کی قسم یہ عزاداری مرہون منت ہے میرے امام سجاد کی، انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ 20 سال تک میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، اپنے سر پہ ہر شام کو روٹیاں اور سالن سر پہ رکھ کے زین العابدین مدینہ کے لوگوں کے دروازوں پہ جا کر دیتے۔ تو جب لوگ پوچھتے مولا یہ کون لوگ ہیں جن کے دروازوں پر جا کر کھانا تقسیم کرتے ہیں روزانہ؟ فرمایا یہ میرے بابا حسین مظلوم کے عزادار ہیں۔ سلامت رہو عزادارو، سلامت رہو۔ آپ نے اہتمام کیا، مجلس ہوئی۔ امام سجاد اہتمام کا انتظار نہیں کرتے تھے، مجمع کا انتظار نہیں کرتے تھے، سپیکر کا انتظار نہیں کرتے تھے، بس مدینہ کی گلی میں کھڑے ہو کے مجلس پڑھ دیتے تھے، وہیں مجلس ہو جاتی تھی۔ مدینہ کی گلی میں کھڑے ہیں، قریب سے 4 سال کی بچی گزرتی، رونا شروع کر دیتے اسے دیکھ کر، لوگ اکٹھے ہو جاتے، پوچھتے مولا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس بچی کو دیکھ کے مجھے اپنی بہن سکینہ یاد آئی، وہی مجلس ہو جاتی۔ دیکھا آپ نے بازار میں مجلس پڑھنے کا انداز، کوئی شخص آتا مولا میرا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اذان کہہ دیں اس کے کان میں، اس کے گھر میں تشریف لے جاتے، بچہ جھولے میں پڑا ہوتا، جھولے میں پڑے بچے کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے، سر پہ ماتم شروع کر دیتے۔ مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے مجھے اپنا اصغر یاد آیا۔ تو وہاں ایک مجلس ہو جاتی نا، یہ سید سجاد کے مجلس پڑھنے کا انداز تھا۔ میرے بعد پڑھنے والے موجود ہیں، مصائب کے لیے میں چھوڑتا ہوں۔ دن رات روتے، ایک دوست آ گیا کہنے لگا مولا آپ دن رات روتے ہیں، ہر وقت روتے ہیں، اتنا نہ رویا کریں۔ فرمایا میں نے 18 جوانان بنی ہاشم کو گرم ریت پہ تڑپتے دیکھا ہے، اور وہ ایسے جوان تھے کہ قیامت تک روئے زمین پہ ایسے جوان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ آپ بتائیں ہو سکتے ہیں پیدا؟ کیا کوئی عباس دوبارہ آ سکتا ہے؟ کیا دوبارہ کوئی علی اکبر آ سکتا ہے؟ کیا دوبارہ کوئی علی قاسم پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے مولا نے فرمایا روئے زمین پہ قیامت تک ایسے دوسرے انسان پیدا نہیں ہو سکتے جن کو میں نے خاک پہ تڑپتے دیکھا ہے، جن کی لاشوں کو۔ کہا مولا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مدینہ سے باہر میرا باغ ہے، کل میرے باغ میں تشریف لے آئیں، شاید آپ کا خیال بٹ جائے، آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ فرمایا سجاد کا باغوں میں کیا کام ہے؟
مجبور کیا نہیں مولا تشریف لے آئیں، دوسرے دن تشریف لے گئے، بس آخری لفظ تشریف لے گئے، دیکھا ہر طرف ہریالی، ہر طرف سبزہ، ہر طرف درخت، ہر طرف کھلے ہوئے پھول، ہر طرف بہتا ہوا پانی، چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا۔ امام نے فرمایا اس باغ کا مالی کہاں ہے؟ کہا مولا وہاں کام کر رہا ہے۔ فرمایا ذرا بلاؤ۔ مالی قریب آیا۔ امام نے فرمایا تیرا باغ بڑا ہرا بھرا ہے، تیرے باغ میں بڑے شگفتہ اور تازہ پھول ہیں، تیرے باغ کی تازگی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا میں وقت پہ پانی دیتا ہوں۔ سمجھدار عزاداروں کا مجمع، عزاداروں مالک آپ کو سلامت رکھے۔ سر پہ ماتم کرنا شروع کیا سجاد نے، کہا مالی میرا بھی ایک باغ تھا، میرے باغ کے ایک گلاب کا نام تھا عباس، ایک پھول کا نام تھا اکبر، ایک غنچے کا نام تھا قاسم، ایک کلی کا نام تھا اصغر، لیکن میرے باغ کو پانی نہیں ملا، اس لیے میرا باغ خشک ہو گیا۔ الا لعنت اللہ۔